بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ بلال مرزا، اور جیسا کہ ڈیلی بیسس پر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، تو آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، دلچسپ صورتحال ہے۔ سیاست ہماری ایک شطرنج کی سی صورتحال اختیار کر گئی ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بازی کبھی حکومتی جماعت کی جانب سے، کبھی اپوزیشن کی جانب سے سامنے آتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹ دینے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈھائی چال، گھوڑے کی جو ڈھائی چال ہوتی ہے وہ چلی گئی ہے، کس طریقے سے چلی گئی ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بلال مرزا آفیشیل میرا یوٹیوب چینل ہے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی باقاعدگی سے موصول ہو سکیں۔ تو جیسے کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ سیاسی شطرنج اور پاکستان تحریک انصاف کی پی ٹی آئی کی ڈھائی چال، یعنی گھوڑے کی ڈھائی چال۔ اس وقت میں گھوڑا پی ٹی آئی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چال ہی ہے ایسی چلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پرویز خٹک کی جانب سے آفر دی گئی ہے مولانا غفور حیدری صاحب کو، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فیض سے ہے، فضل-ور-رحمان صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، انہیں آفر دی گئی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے کے لیے، جس کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے میڈیا پر آ کر بتایا بھی ہے۔ غفور حیدری صاحب کی جانب سے مختلف سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے اس کی تردید آ رہی ہے کہ یہ جو ہے آفر کبھی قبول نہیں کی جائے گی، پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے۔ اس آفر کو میں ڈھائی چال کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ الیکشن کی جہاں پر بات ہے تو سینٹ الیکشن کا جو معاملہ تھا اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اہم سیٹ جو اسلام آباد کی تھی اس پر کامیابی ہوئی، اور سیکنڈ اگر بات کی جائے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد جو اعتماد کا ووٹ لینے کا وقت آیا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، اور اس کے بعد ایک جانب کامیابی پیپلز پارٹی کی ہوئی یا پی ڈی ایم کی ہوئی، دوسری جانب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی اعتماد مجھ پر کیا جاتا ہے۔ اب جو آفر کی گئی ہے مولانا غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے کی، اس آفر کو میں یہ کہوں گا کہ ایک چال چلی گئی ہے، اس سینس میں کہ جس طریقے سے سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں، سیاست میں چالیں ہی ہوتی ہیں، ایک شطرنج ہے پوری سیاست ایک، تو چالیں جو چلی جا رہی ہیں اس میں جیسا کہ چیئرمین کے لیے یوسف رضا گیلانی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے حکمراں جماعت کی جانب سے جو نام سامنے ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کا، جو کہ ابھی چیئرمین سینٹ ہے بھی، اور 12 مارچ کو جب انتخاب ہوگا تو ان دونوں میں سے ایک بندہ منتخب ہونا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ایک جانب فائدہ مند ثابت ہوگا پی ڈی ایم کے لیے کہ ان کا اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہو۔ سیکنڈلی یہ چیز کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں چیئرمین سینٹ، 12 مارچ کو جب چیئرمین سینٹ کے لیے انتخاب ہوگا اس میں جیت جاتے ہیں، تو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کی جماعت سے مولانا غفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ، تو ہول سول سینٹ میں اگر ٹاپ لیڈ دیکھی جائے تو وہ پی ڈی ایم کی ہوگی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی پہ پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈ ہوگی۔ لیکن اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا زیادہ ہوگا؟ کیونکہ اگر سیٹوں کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً 27 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، بالکل اگر میں غلط نہیں ہوں تو بالکل مجموعی طور پر 27 سیٹیں سینٹ میں، جو سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس وقت مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ دوسرا نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کے جس کے پاس 18 سیٹیں۔ بہرحال سیٹوں کی بات اپنی جگہ، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی پیشکش مولانا غفور حیدری صاحب کے لیے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کے جلسے، جلوس، دیگر باتیں، معاملات سب کچھ چلتے آئے تو اس میں ایک بات بڑی سامنے آتی تھی، مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کو ایک سیٹ دے دی جائے تو تمام تر معاملات ختم ہو جائیں گے، پی ڈی ایم کا شور شرابہ، دھرنے، جلوس، جلسے، حکومت گرانے کی باتیں سب ختم ہو جائیں گی، سب کچھ وہیں پہ فنش ہو جائے گا۔ لیکن اب سیٹ کی آفر مل چکی ہے مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کو۔ مسکراہٹ مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کو سیٹ کی آفر ملی ہے جو وہ چاہتے تھے۔ سیٹ کی آفر ملنے کے بعد اب وہ پھنسے ہوئے ہیں اس چیز میں، کیا وہ پی ڈی ایم کے خلاف جائیں گے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ جو ایک موومنٹ لے کے جس کو لیڈ ہی مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کر رہے ہیں، وہ سیٹ لے کے خاموش ہو جاتے ہیں اگر، تو بات یہ ہے کہ دیکھو ایک سیٹ کا رولا تھا، سیٹ مل گئی، مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کو سائڈ کر دیا، ساری چیزوں کو سائڈ کر دیا، ساری جو 11 جماعتوں کا اتحاد بنا تھا اسے ایک طرف کر دیا، اور میدان میں آنے کے بعد اور تمام تر چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک طرف رکھ کے سیٹ قبول کر لی، تو وہ بات سچ ثابت ہو جائے گی ان کو سیٹ کی پیاس ہے۔ اور اگر قبول نہیں کرتے تو پھر ایک بڑی پرابلم یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کو بیک ہونا پڑے گا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے جیتنے کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی جب چیئرمین ان کا ہے تو ڈپٹی چیئرمین بھی پی ڈی ایم سے ہی ہو تو کافی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اب مولانا فضل-ور-رحمان صاحب کو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے، حکمراں جماعت نے، پی ٹی آئی نے پھنسا دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں سیٹ لینا،
گو کہ جیسا کہ ماضی میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ سیٹ کے لیے کتنا واویلا مچایا جاتا تھا جب ان کو منسٹر انکلیو سے نکالا گیا، وہ سارے معاملات ساری چیزیں. اگر وہ چاہتے ہیں سیٹ لینا تو یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے، اور اگر سیٹ کو وہ ڈینائی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ان کو یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر ڈپٹی چیئرمین کوئی اور آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب موقع ہے، اگر وہ منع کرتے ہیں تو بولیں گے ہم نے تو آفر کی تھی، آپ آئے نہیں. اور اگر منع نہیں کرتے تو برے بن جاتے ہیں کہ یار پی ڈی ایم کے جے یو آئی فے کے جو ہیں وہ سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیٹ چاہتے تھے، سیٹ مل گئی، انہوں نے سب کچھ دھر دیا، ایک سائڈ پر دھر دیا. اور یہ بات ہے بھی کہ اگر مولانا صاحب اس سیٹ پر بک جاتے ہیں یا پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں یا تمام تر جو احتجاج جو پروٹیسٹ جو پی ڈی ایم کے تھرو چل رہے ہیں ان کو روک دیتے ہیں، تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیٹ کی لالچ تھی، وہ مل گئی اور تمام تر معاملات ختم ہو گئے، قبول کرنے کی صورت نہیں ہوگا. یا پھر ایک چیز اور بھی ہے، انتخابات کا جب مرحلہ آ رہا تھا سینٹ کے حوالے سے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے آمادہ کیا تھا پی ڈی ایم کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو، کہ ہم میدان میں اتریں گے. نون لیگ مخالف تھی کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم اس گورنمنٹ کو مانتے نہیں ہیں، تو ہم ضمنی الیکشنز میں یا سینٹ کے الیکشنز میں کیوں آئیں. اس طرح وہ بات سامنے آئی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آمادہ کیا تھا، اور آمادہ کرنے کے بعد وہ کہتے نہیں ہم الیکشن لڑیں گے، اسمبلیز میں رہ کے مقابلہ کریں گے، ورنہ اسمبلیز کا بھی بائیک آؤٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی ایم کی جانب سے. لیکن وہ سب کچھ اپوزٹ ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نون لیگ نے، جے یو آئی فے اور دیگر جماعتوں نے مان لی. کیا اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کافی مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے ان جو کرنٹ سینیریوز چل رہے ہیں ان میں، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہیں پہ کسی طریقے سے آمادہ کر لے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ہمیں سینٹ میں رہ کے ان سے لڑنا ہے؟ کیا یہ ہیلا بنایا جائے گا، یہ بہانہ بنایا جائے گا کہ ہمیں سینٹ میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو ہمیں بیچ میں رہنا پڑے گا، ہم باہر ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں خود کو مضبوط کر لیا، چیئرمین سینٹ کو اپنا جتوانا. گو کہ اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں جس میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیسہ چلا، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، سارے معاملات وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنا بندہ جس کو جتانا چاہتے تھے اہم سیٹ پر انہوں نے جتوا لیا، کسی بھی طریقے سے جتوایا. پاکستان تحریک انصاف کو ایک سینس میں کہا جائے کہ اپسیٹ ہوا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی ہوئی، اور دوسرے سینس میں کہا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس چیز پر بزد ہے کہ اس طریقے سے مقابلہ نہیں ہوتا. تو مقابلہ ہو یا نہ ہو نقصان تو ہو جاتا ہے. اب شیخ رشید صاحب نے بھی گزشتہ دنوں بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جب اعتماد کا ووٹ لیا تھا انہوں نے کہ عمران صاحب کو خدا نے ایک موقع دیا ہے کہ غریب عوام کے لیے کچھ کریں، تنخواہ دار طبقے کے لیے کچھ کریں، وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے کچھ کریں. یہ ساری باتیں ہیں. تو اب عمران خان کو وہ کچھ کرنا ہوگا، لیکن اگر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا نہیں ہوتا تو بہت سارے معاملات میں ان کو ڈسٹربن ہوگی. یہ کہہ دینا کہ اس طرح مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یہ بہت غلط ہو جائے گا، کیونکہ اصل طریقہ جو دیکھا جائے، اصل معاملہ جو دیکھا جائے، اپنی میجورٹی آپ کو چاہیے، سینٹ میں بھی اسمبلی میں بھی. گو کہ آپ کے پاس جو افراد کی طاقت ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ کون لوگ تھے جو کہ بک گئے اور بکنے کے بعد آپ کا چیئرمین سینٹ کے لیے جو امیدوار آپ نے کھڑا کیا تھا اسے نہ جتوا سکے. بہرحال یہ باتیں ساری اپنی جگہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈھائی چال چلی ہے جو کہ میں نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا. پاکستان تحریک انصاف کی یہ ڈھائی چال گھوڑے کی چال ہے جو کہ چلی گئی ہے. پی ڈی ایم کو دانہ ڈالا گیا ہے آسان الفاظ میں. اب اس دانے کو پی ڈی ایم چگتی ہے یا اگلتی ہے؟ اگلے گی تو اسے کیا پریشانیاں سامنے آئیں گی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اور اگر نگلتی ہے یا اس کو چگ لیتی ہے اس دانے کو، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی سب لوگوں کے بیچ میں جو کہتے تھے کہ اس حکومت کو ہم مانتے نہیں، اس گورنمنٹ کو ہم لوگ مانتے نہیں، عمران خان کو ہم مانتے نہیں، یہ لائی گئی حکومت ہے، یہ زبردستی مسلط کی گئی حکومت ہے، اور غریب عوام کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہے، غریب عوام کو ہم لے کے نکلیں گے، ہم عوام کی آواز بنے ہوئے، وہ تمام تر باتیں پھر کہاں جائیں گی؟ کیا ایک سیٹ کے بدلے ختم ہو جائیں گی؟ اب جیسا کہ فیصلہ ہونا ہے کل، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات پر پرویز خٹک صاحب کی اس آفر پر کہا ہے کہ اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا. اگر رد کر دیتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی جو کہ سینٹ میں چیئرمین لینے جا رہی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، یا پھر اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بیک فٹ ہونا پڑے گا، یا ساتھ ساتھ چلتی رہے گی؟ اور اگر سیٹ قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہی مثال جو میں نے آپ کو پہلے دی کہ جو دانہ ڈالا گیا وہ انہوں نے چگ لیا، تو جو ان کو چاہیے تھا انہیں مل گیا. اب کون سی پی ڈی ایم، کون سے احتجاج، کون سے پروٹیسٹ، کون سی عوام، سب باتیں ایک طرف ہو جائے گی، اور حقائق کل ہی دن میں سامنے آ جائیں گے جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ہم یہ دانہ چگ رہے ہیں یا نہیں چگیں گے. بہت شکریہ.